انسان نو جڑی زندگی عطا فرمائی ہے، اے زندگی ایک مسلسل ایک سفر ہے۔ اور زندگی دے اس سفر دے اندر ہر دن ہر رات بندے تے ایک جیسی نہیں رہندی۔ عروج و زوال، بیماری اور صحت، خوشحالی اور تنگ دستی، نشیب و فراز، گرمی سردی، سکون دکھ، سارا اس زندگی دے نال مسلسل اس سفر چ بندے نو مختلف حالات دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر کائنات نو ایک اصول سمجھایا، اسباب ہون پھر بھی، اسباب نہ ہون پھر بھی مسلمان اور مومن بندے نو ہر حال وچ اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان اپنا ہر معاملہ اسباب اختیار کرن تو بعد بھی ہر معاملہ انسان اپنا اللہ دے سپرد کر دے۔ ہر معاملہ اللہ دے سپرد کرن تو بعد اللہ دی عطا ہو جائے، کرم ہو جائے تے سمجھو دی مہربانی۔ اور اگر بندے دی دعا قبول نہ ہوئے، جویں بندہ چاہندا ہے اویں نہ ہوئے، تے سمجھو اللہ دی تقدیر دا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم دی جو میں سورہ توبہ دی آخری آیت پڑھی ہے، ایدیش اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر دنیا دے لوگ تواڈے تو منہ پھیر لین، پریشان نہیں ہونا، فَقُلْ، بس اے فرماؤ، اے کہو، اے اعلان کرو کہ حسبی اللہ، مینوں میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ تو سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ نبی نو اللہ فرما رہے نے کہو کہ علیہ توکلتو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھروسہ کر لیا اللہ تے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور او اللہ عرش عظیم دا مالک ہے۔ انسان دی زندگی چ کوئی بھی حال آ جائے، انسان دی زندگی چ کوئی معاملہ پیش آ جائے، قرآن کہندا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پاک تے بھروسہ کرن والے انو اللہ بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ جدو انسان دا اے ایمان اور نظریہ اور عقیدہ بن جائے گا کہ ہر حال وچ مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے، پھر او دے تے کوئی پریشانی، کوئی معاملہ، کوئی الجھن، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، کچھ بھی آ گیا،
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا ہر حال اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کرنا۔ اگر سارے مل کے ایک باری اے سی دے ماحول چ بیٹھ کے اللہ دی رضا لئی سبحان اللہ بول کے سناؤ تو میں اگلی گل سمجھانا اور بلند آواز نال۔ کدی دنیا دے اس ماحول اور معاشرے چ رہ کے توکل کنوں کہندے نے سمجھنا ہوئے، ہمسائے دا بچہ کسے دوست دا کم سن کم عمر بچے نو بندہ گود وچ لے لے، او غیر دا بچہ جدو کسے دی گود وچ آئے گا یقیناً روئے گا، او دے ہاتھی ٹافی پکڑاؤ پھر بھی پریشان ہوئے گا، از راہ محبت او دی پیشانی تے کوئی بوسہ دوے پھر بھی روئے گا۔ کسے دوست دا بچہ، کسے رشتہ دار دا بچہ، کسے ہمسائے دا بچہ، کسے غیر دا بچہ غیر دی چولی چ جا کے او سکون، او راحت، او آرام محسوس نہیں کرے گا جڑا انہوں باپ دی چولی چو ملدا ہے۔ غیر دا بچہ بندہ چولی چ لے لوے پھر بھی روندا ہے، اپنا بچہ بندہ ہاتھ چ لے کے فضا چنج اوپر اچھالے پھر بھی پریشان نہیں ہوندا، کیونکہ بچہ اے سمجھدا ہے کہ اے ہے میرے ابے دی چولی، اے مینوں فضا چ اچھالے گا پھر پکڑے گا، پھر فضا چ اچھالے گا پھر پکڑے گا، پھر فضا چ اچھالے گا پھر مینوں سنبھال لے گا، اے مینوں زمین تے ڈگن نہیں دے گا۔ توکل دا معنی اے وے جویں اس بچے دا اے ایمان اور عقیدہ ہے کہ مینوں باپ ہوا فضا چ سٹے تے مینوں پکڑے گا، سہارا دے گا، سنبھال لے گا، مینوں زمین تے نہیں ڈگن دے گا۔ اس بچے نالوں بھی زیادہ توکل بھروسہ خدا دی ذات تے کر کہ جویں بچہ یہ سمجھدا ہے کہ میرا باپ مینوں زمین تے ڈگن نہیں دے گا، ایویں اللہ تے بھروسہ کر کہ میرا اللہ بھی مینوں انج سنبھالے گا کہ مینوں زمین تے ڈگن نہیں دے گا۔ اے ہے توکل دا معنی، اللہ تے بھروسہ کہ کوئی بھی حال، کوئی دن، کوئی رات، کوئی لمحہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن آ جائے، اسباب اختیار کرو۔ اے نہیں کہ بندہ دوائی نہ لوے تو آکھے جی میں ایتھے ہی مینوں شفا ملے، نہیں، اسباب اختیار کر کے عقیدہ نظریہ اے ہوئے کہ میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے، مینوں شفا کون دے گا؟ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، حضور اکرم نہیں، ذرا پیار نال درود پڑھو صلی اللہ، اور ذرا محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد دے دروازے تے، ہر مسجد دے دروازے تے جمعے والے دن، جمعے دے ٹائم فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہوندے، آن والیاں دے نام بھی لکھ دے، انہاں دا اجر و ثواب بھی لکھ دے۔ فرشتے اس درود دی ڈاک نو حضور دی بارگاہ تک پہنچان تے میرا نبی خوش ہوئے کہ میری امت میرے تے مسکرا کے درود پڑھ رہی سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا میں اپنے اونٹ تے سوار ہو کے آیا اور میں اپنی سواری نو کھلا چھڑ دیتا ہے، میں تھوڑی بارگاہ چ حاضر ہویا تے میں تانوں مل کے جدو واپس جاؤں گا کیا میری سواری میرا اونٹ میں مل جائے گا؟ میں اللہ تے بھروسے تے چھڑ آیا۔ حضور نے فرمایا توکل تے بھروسہ اے دا معنی نہیں کہ تو کھلے عام سواری چھڑ آئے کہ میں اللہ دے سہارے تے چھڑ آیا۔ توکل اے وے کہ پہلے اس سواری نو مہار نال بن کسے قلعے نال، کسے جگہ نال، پھر اللہ دے سپرد کر تے پھر اللہ تے بھروسہ کر، اسباب اختیار کر، پھر اللہ تے بھروسہ کر۔ توکل دا اے معنی نہیں کہ تو سواری بننے نہ آکھے جی اللہ آپ پہ دھیان کر لے گا،
تو سواری نو کسی جگہ تے مضبوط طریقے نال بننے نا، میں اللہ دے سپرد کر رہا نہیں، اور سواری نو او دی رسی نال کسی جگہ تے بنن تو بعد پھر اللہ تے معاملہ سپرد کر، پھر اللہ تے بھروسہ کر، اسباب اختیار کر، بیمار ہیں دوائی لے، کاروبار نہیں تے ذرا منڈی تک جا، دکان دا شٹر کھول کے دکان چ بیٹھ جا۔ آقا نے فرمایا نا کہ اگر تانوں انج اللہ تے اعتماد ہوئے، اللہ تانوں انج روزی دے جویں پرندیاں نو، کی مطلب پرندہ اپنا گھونسلہ چھڈ کے باہر نکلدا ہے، شام تک پوری زمین جتھے جتھے مقدر چ ہوندا ہے چکر لاوندا ہے، پھر اللہ شام نو دا پیٹ بھر کے بھیجدا ہے۔ ایک تے اللہ پاک نے یہ دس دیتا کہ جدو تو شٹر چک کے بیٹھ جائے، عقیدہ اے رکھ کہ اے نہیں کہ تو گھر بہ کے آکھے میں دکان نہیں کھولنی، میں اپنے بزنس پوائنٹ تے نہیں جانا، میں منڈی نہیں جانا، مینو اللہ ایتھے ہی پالے گا، نہیں، اسباب اختیار کر، دکان دا شٹر اٹھا کے بیٹھ، عقیدہ پرندے والا رکھ، اے نہیں کہ میں گھٹ تولاں گا تے رزق زیادہ آئے گا، میں ملاوٹ نہ کراں گا، روزی کیویں ملے گی، میں یہ دے وچ دو نمبری نہیں کراں گا، روزی کیویں ملے گی، اللہ تے بھروسہ کر، جویں پرندہ گھونسلہ چھڈ کے نکلے اپنے کاروبار واسطے نکل جا، پرندے والا یقین اللہ دی ذات تے کر کہ میرا اللہ مینوں بھکھیا نہیں مارے گا، دکان تے بیٹھ کے عقیدہ اے رکھ کہ رزق دین والا اللہ ہے، رزق خدا بھیجے گا، روزی دین والا خدا ہے، رزق میرے تک رب بھیجے گا، جیڑا رب اپنے ملکر نور سواں کھلا کے سلاندا ہے، اپنے منن والے نو کیویں بھکھا رکھے گا، جیڑا خدا اپنے دشمن فرعون نو رات نو سواندا ہے کھلا کے سیر کر کے او موسیٰ نو بھکھا کیویں رکھے گا۔ اللہ تے یقین کر، توکل کر، بھروسہ کر، پرندے والا بھروسہ کر، اور پرندہ جویں نکلے تو اپنی دکان تک آ، اپنی حلال روزی دا ذریعہ اختیار کر، دکان دا شٹر کھولن تو بعد عقیدہ اے رکھ کہ مینوں میرا اللہ ہی پالے گا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو ہن ذرا تسی سبحان اللہ بولو، تو میں تو قرآن دی آیتاں پڑھ کے سناواں جدے چ اللہ نے ایمان والیاں دی صفت بیان کیتی کہ وہ اللہ تے بھروسہ کر دے۔ اسی چل دے اس مہنگائی دے دور وچ بجلی خرچ ہوندی بول چھڈو، تے اگوں سولر تے بھی سنیا مہربانی ہو رہی نے، تے چلو اینا کہ خدا نو تے یاد کرو، اینا کہ عقیدہ اپنا درست کرو کہ کم از کم جڑا یہ دے تا بل بھریا جائے تے سکون تا ہوئے نا کہ چلو یار کسے بندے نو اللہ نے عقیدے تے ایمان دی سمجھ دے دیتی تے سودا سستا ہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والیاں دی اللہ نے ایک نشانی بیان فرمائی کہ جدو ایمان والیاں دے سامنے اللہ دی عظمت، اللہ دی کبریائی، اللہ دی جلالت بیان ہوندی ہے، انہاں دے دل خوف خدا دی وجہ تو کمبن لگ جاندے نے۔ ایمان والیاں دے سامنے جدو اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے، ایمان والیاں دا ایمان ہور بڑھنا شروع ہو جاندا ہے۔ تیسری نشانی اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایمان والے ہر حال دے اندر اپنے رب اپنے اللہ تے بھروسہ کر دینے۔ فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
ایمان والے ہر حال دے اندر اپنے اللہ تے بھروسہ کر دینے۔ اللہ نے ایک اور تیسرے مقام تے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ پھر اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا کہ سونے ذرا اپنی زبان نبوت نال اعلان کر کہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ ہے لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سونے ذرا اعلان کر کہ مینو میرا اللہ کافی ہے، مینو اللہ دی ذات کافی ہے، ہر حال دے اندر اللہ دی ذات کافی ہے۔ اللہ تے ہر حال وچ بھروسہ کر، اپنے معاملات اللہ دے سپرد کر، اللہ کولوں ہر حال وچ مدد منگیا کر۔ اگر سبحان اللہ بولے تے آ میں تینوں قرآن دی ایک اور آیت پڑھ کے بطور دلیل موقف سمجھاواں۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ اللہ نے قرآن بار بار مختلف مقامات تے بیان فرمایا۔ او دے چو ایک چھوٹی جی گل، جدو حضرت موسیٰ تے آپ دے منن والے اصحاب موسیٰ دریا دے کنارے تک آ گئے ہے، پچھو فرعون دیاں فوجاں آ رہی نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھیاں نے دیکھیا اے پیچھے تیز رفتار سواریاں آ رہی نے، یعنی پیچھے فرعون دی فوج ہے، اگے دریا دی موج ہے، اگے سمندر دا پانی ہے، پیچھے دشمن دیاں فوجاں آ رہی نے۔ قرآن کہندا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی کہندے نے اللہ دے نبی اسی پکڑے جاواں گے، اسی پھس گئے ہاں، اگے سمندر آ گیا ہے، پیچھے فرعون تے دشمن دیاں فوجاں آ گئیاں نے، وچوں نکلن دا راستہ کوئی نہیں۔ نبی دا اللہ دی ذات تے توکل تے بھروسہ دیکھنا۔ پیغمبر نے جملہ بولیا قال کلا قال کلا قال کلا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں کہ دشمن دیاں فوجاں سانو پکڑ لین۔ کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میں موسیٰ نال میرا رب موجود ہے، اللہ دی مدد موجود ہے، میں اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے۔ قرآن کہندا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اسی افر آکھیا موسیٰ اے لاسا تے لاٹھی ذرا مارنا پانی دے اتے۔ پیغمبر نے لاٹھی ماری ہے، اللہ پاک نے ادھر لے پانی نو کیا ادھر رک جا، ادھر لے پانی نو فرمایا ادھر رک جا، بغیر کسے انجینئر تو درمیان وچ جرنیلی سڑکاں میرے رب نے بنا دتیاں نے، اور فرمایا موسیٰ اپنے منن والیاں نو اینا سڑکاں تے لے کے دریا پار کر جا۔ اور دنیا نو موسیٰ نبی دا واقعہ بیان کر کے اللہ نے عقیدہ سمجھا دیتا کہ جیڑا اللہ تے بھروسہ کردا ہے اللہ سمندراں وچوں وی انہاں واسطے راستے پیدا کر دیندا ہے۔ جیڑا اللہ تے بھروسہ کردا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امري قد جعل الله لكل شيء قدرا. فرمایا جنا اللہ تو ڈرے گا، اللہ تے بھروسہ کرے گا، اللہ مشکلات چو بھی راستے بنا دے گا، اللہ الجھنا چو سلجھا لے گا، اللہ مشکلات چ آسانیاں دے راستے پیدا کرے گا. اللہ دا قرآن کہندا ہے حالات کوئی بھی آن مسلمان دی نظر صرف اللہ دی ذات تے ہوئے کہ کافی ہے ایک خدا حاجت روائی کے لیے. انبیاء اولیاء ہیں فقط رہنمائی کے لیے، ہیں پڑھتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہیں پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. ہن ذرا بول کے ٹھنڈے جے ماحول چ دس مشکل کشا کون ہے؟ اچھی بول، اللہ راضی ہوئے گا. پھر بول، پھر بلند آواز نال اور اچھی آواز نال. مشکلاں حل کرن والا کون ہے؟ عزت دین والا کون ہے؟ پالن والا کون ہے؟ پالن والا کون ہے؟ پالن والا کون ہے؟ پکی گل ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا اور آ کے کہنا ہے حضرت آمدن تھوڑی ہے، بچے زیادہ نے، آمدن تھوڑی ہے، فیملی وڈی ہے، میں کی کرا؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ والے پھر اللہ والے ہی ہوں دے. اس اللہ والے نے فرمایا انج کر، اپنے گھر چ جا تے فیملی چو جیدہ جیدہ رزق تیرے ذمے نا انہوں باں تو پھڑ کے باہر کٹ دے. بھئی تیرے ٹبر چو، تیرے خاندان چو، تیری فیملی چو جیدی جیدی روزی رب نے تیرے ذمے نے بھی تو دینی ہے، انہوں نے ہاتھوں پھڑ دے باہر کٹ دے. انہیں آکھے جی یہ کیویں ہوئے گا؟ میرے ذمے تے نہیں. فرمایا پھر جدو تیرے ذمے ہی نہیں تے پھر تینوں پریشان ہون دی لوڑ کیڑی ہے؟ بس اوندے کولوں منگدا رہے، ابو کھڑکاندا رہے، حلال ذرائع رزق حلال دے حاصل کرن دے اختیار کردا رہے. روزی دا فکر مخلوق ہو کہ تینوں کیوں ہوئے؟ روزی دا فکر رازق نو ہوئے گا نا، رازق رزق دے گا. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کا اللہ والے گزرے تے وہ کہندے نے کہ مینوں ساری زندگی عبادت تے ریاضت نال وہ گل سمجھ نہیں آئی جڑے مینوں بلخ دے بازار وچ ایک غلام نے گل سمجھائی. جاگ دے ہو؟ سونا نہیں ذرا اچھی سبحان اللہ بولو. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ میں بازار وچ آیا اور پورے علاقے چ قحط پیا ہے، لوگ بھوک نال مر رہے سن، اور جدو بھوک نال مر رہے سن، قحط سی، پریشانیاں سن، تو میں ویکھیا کہ ایک غلام بازار وچ کھڑو کے ہسی جا رہا ہے، مسکرا رہے ہیں. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غلام اور سارے پریشان نے رزق دی وجہ تو، اپنے حالات دی وجہ تو ہسی جا رہے ہیں. اس اگوں آکھیا جی گل اے وے کہ میں جیدہ غلام آنا جڑا میرا مالک ہے وہ بہت بڑا جاگیردار ہے، وہ بہت بڑا جاگیردار اور سرمایہ دار ہے، کئی 100 مربیاں دا مالک ہے. تو میں جدو ایڈے وڈے مالک دا غلام ہاں تو مینوں بھلا بھکھا مارن دے گا؟ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماندے میرے دل تے چوٹ لگی تے میں نو سمجھیا کہ آج اس غلام نے مینوں ایک ایسا نقطہ سمجھایا ہے کہ آج تو بعد میرا اے استاد ہے. حضرت شفیق بلخی فرمان لگے لوگو اور جس غلام دے مالک دے 10-20 مربع زمین سی، انہوں یہ پتہ سی کہ میں بھکھیا نہیں مر سکدا کہ میرے مالک دے اینیاں زمیناں نے،
تے شفیق بلخی فرمان لگے پھر اسی بھکھے کیویں مر سکنے ہیں؟ ساڈا تے پالن ہار ہے ہی اللہ جیڑا عرش عظیم دا مالک ہے، میرا تے پالن والا ہے ہی وہ اللہ جیڑا کائنات دا مالک ہے۔ سورج او دے قبضے وچ، چند او دے قبضے وچ، ستارے میرے اللہ دے قبضے وچ، دریاواں دا نظام اللہ دے قبضے وچ، سورج دا نظام اللہ دے قبضے وچ، دنیا دا اج دا بادشاہ اج بادشاہ ہے، کل مر کے قبر چلا جائے گا۔ میرا رب تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او شہنشاہ ہے جیڑا موت تو پا کے، ابتدا تو پا کے، انتہا تو پا کے، تھکن تو پا کے، سون تو پا کے، الڑ تو پا کے، تھکاوٹ تو پا کے، محتاجیاں تو پا کے ساری کائنات منگ دی ہے، کلا رب سب نو دیندا ہے۔ ساری کائنات سوندی ہے، کلا خدا سب نو سلاندا ہے۔ ساری کائنات اولاد منگ دی ہے، کلا داتا ساری دنیا نو اولاد عطا کردا ہے۔ سمجھ آئی بھئی جس غلام دے مالک دے 10-20 مربے سن، انہیں آکھیا میں بھکھا کیویں مراں گا؟ تے اس اللہ والے نے فرمایا جدے 10-20 مربے ہون تے او دا غلام آندا میں بھکھا مار ہی نہیں سکدا، تے میں میرا پالن ہار تے کائنات دا مالک ہے۔ تے جی ہور سبحان اللہ بولے تے میں تینوں ولیاں دے در تک لے چلا، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ولی رب دے ہمیشہ یاریاں رب نال لائی رکھ دے، اور ولی رب دے ولایت نو زمانے تو چھپائی رکھ دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت جی ایک بندہ آیا اور آ کے کہنا ہے حضرت دعا کرنا، میں اپنے ملک تو دوجے ملک دا سفر کر رہے ہیں تجارت واسطے، حضرت ذرا دعا کرنا اللہ میرے کاروبار تے رزق وچ برکت نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا لینے، اور ساڈا عقیدہ اے وے ہاتھ ولی دے ہوندے نے، پیچھے طاقت خدا دی ہوندی ہے، ہاتھ نبی دا ہوندا ہے، پیچھے قدرت میرے اللہ دی ہوندی ہے۔ اللہ دے ولی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہ اس تاجر دی رزق تے تجارت برکت نصیب فرما دے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے تھوڑے دن گزرے کہ وہ بندہ واپس آ گیا اور میری محفل وچ پہنچیا، میں انہوں پوچھیا کہ تو تجارت تے بزنس کرن گیا سے اتنی جلدی کیویں واپس آ گیا ہے؟ انہیں آکھے حضرت میں تجارت چھڑ دیتی ہے، میں کاروبار چھڑ دیتا ہے، میں بزنس چھڑ دیتا ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں چھڑے ہے؟ کہنے لگے جی میں سفر کر رہا سا، دوران سفر میں گزریا، میرے سامنے میں ایک جگہ تے قیام سٹے کر لیا، میں ویکھیا کہ ایک چڑی آئے جڑی پیراں تو بھی معذور ہے، اکھاں تو بھی معذور ہے، اکھاں بھی کوئی نہیں تے پیر بھی کوئی نہیں۔ میں سوچی پہ گیا کہ نو روزی کون دیندا ہے، اینو کون کھلاندا ہے؟ میں ویکھیا کہ دوسری چڑیا اڑدی آئی ہے، انہیں منہ وچ چوگا پایا ہویا ہے، اور لے آ کے اس نبینی چڑیا دے منہ دے اندر او چوگا لے آ کے پاندی ہے تے کھاندی ہے۔ مینوں سمجھ آ گئی کہ جڑا اللہ نبی نہ چڑی نو پال سکدا ہے وہ آدم دے بیٹے نو کیوں نہیں پال سکدا؟ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کڈا کمڑا بنے ہے، اس چڑی طرح بنن دی کوشش کرنا ہے جڑی نبی نہیں سی، او نبی نہیں چڑی وانگوں کیوں بننا ہے؟ اس زندہ تے اکھاں والی چڑی جیسی بننا جڑی خود بھی کھا رہی ہے تے دوجے نو بھی کھلا رہی ہے۔ اپنی زندگی وچ ایسا کردار پیدا کر، خود بھی کھا بھکھیاں نو کھلا، خود بھی کھا ننگیاں نو کپڑا پہنا، اے خود بھی کھا تے دوسریاں دی ضرورت دا خیال
استعمال کر اور یقین اے ہوئی رکھ جانوراں دا پالن ہار بھی اللہ ہے تے انساناں دا پالن والا بھی صرف اللہ ہے۔ بادشاہاں دا پالن والا بھی اللہ، تھوڑا ہولی بولو، ٹرمپ نو بھی کون پالدا ہے؟ ڈر گئے ہو، بولو تے صحیح، مودی نو بھی کون پالدا ہے؟ اسرائیل دے او ظالم نو بھی کون پالدا ہے؟ بادشاہاں نو بھی پالن والا کون ہے؟ بلند آواز نال شاہ جہاں بادشاہ گزرے کتھے؟ انڈیا، جزاک اللہ، ہندوستان چ گزرے ہے۔ شاہ جہان دی لائف ایک موڑ ایسا آیا کہ شکار واسطے نکلیا اور شکار دے دوران چلدیاں اپنے قافلے تو بچھڑ گیا۔ جدو قافلے تو بچھڑیا، گرمی دا موسم تے پیاس محسوس ہوئی تے پانی دا ایک پیالہ کول کوئی نہیں۔ شاہ جہان بادشاہ کہندا مینوں محسوس ہویا کہ اگر پانی نہ ملیا یقیناً میں مر جاواں گا۔ میں اس صحرا تے جنگل اس علاقے چ دائیں بائیں دیکھیا کہ کدھر پانی ملے تے مینوں ایک جگہ تے نظر آیا کہ کچھ پرندے اڑ رہے سن، اور پرندے جس جگہ تے اڈن سمجھیا جاندہ بھی ایتھے پانی موجود ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ کہندا میں چلدے اس مقام تے آیا تو میں دیکھیا کہ ایک بندہ دیوار ٹیک لا کے نا درخت دے نال تے بانسری پہ بجاندا ہے، تو میں انہوں سلام بلایا تو انہیں بے پرواہی چ میرے سلام دا جواب دیتا، تے انہیں میرے لباس شاہانہ چونکہ لباس سی لباس الویک کے آکھیا لگدا ہے تسی شہر چو آئے ہو؟ جاندہ نہیں کون سی؟ انہیں کہا پہلے ایک پیالہ پانی دا پلا پھر تنہیں میں دسنا میں کون ہوں۔ اس جڑا غریب آدمی سی انہیں مشکیدے چو برتن چو پانی دا پیالہ کڑیا، لو جی پانی پی لو، پانی تلیا پی۔ وہ کہنے لگے شہر چو آئے جی تے سنیا ہے بھی شہر اچ میں بھی گیا سا ایک دن تے شاہ جہاں بادشاہ بھی کوئی اتھے رہندا ہے۔ بادشاہ نے آکھے وہ میں ہی ہاں، وہ میں ہاں، تے مینوں ساری زندگی آکھے پانی دی قدر نہیں ہوئی، اج میں قافلے تو بچھڑے ہاں تے مینوں ایڈی سخت پیاس لگی تے اج مینوں سمجھ آئی کہ پانی خدا دی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ خوش ہویا کہ نے پانی پلایا، انہیں کہا کوئی چیز لیا میں تنوں لکھ کے دینا، کدی شہر آئیں تے آ کے ذرا سانوں ملی، اور میں انہیں کہا جی میں بادشاہ تک کیویں پہنچا گا ہوں؟ شاہ جہاں نے کہا میں اپنے خادمہ تے نوکراں نوں سب نوں کہاں گا کہ کہو جا بندہ آئے گا تحریر دکھائے گا انہیں میرے کو لے آنا۔ وقت گزردا گیا، مختصر ایک وقت آیا کہ او غریب مسافر سفر کردہ پہنچیا تے اس دن جمعہ دا دن سے، تے جڑے اس دور دے بادشاہ سی نا وہ پہلی صف وچ کھڑو کے جمعے دی نماز پڑھ دے سن۔ انہیں آ کے آکھے میں شاہ جہان نو ملنا ہے تے تحریر دکھائیے، تے سارے غلام تے نوکر کہن لگے شاہ جہان اس وقت اپنے گھر وچ نہیں، محل وچ نہیں، او اللہ دے گھر وچ جمعے دی نماز پڑھن واسطے گیا ہے۔ ایک غلام آیا تے آ کے اس دہلی دی جامع مسجد وچ دیکھدا ہے کہ شاہ جہان نے اللہ دے سامنے ہاتھ بننے ہوئے نے، اور اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر سارا مجمع سبحان اللہ جاگ کے سنائے تو میں ایک ہور رنگ اچ گل سمجھاواں۔ کیڈا مزہ ہوندا ہے جدو سوالی صرف ہاتھ چھوڑ کے نہیں ہاتھ بن کے کھڑا ہے، نظراں اٹھا کے نہیں نظراں جھکا کے کھڑا ہے، تے او سوالی نمازی ہاتھ بن کے کھڑا ہے، نظراں جھکا کے کھڑا ہے، پاکیزگی دی حالت وچ کھڑا ہے، اللہ دے سامنے کھڑا ہے، پہلے اپنی تے گل ہی نہیں کردا، پہلے کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک غریب آدمی کہندا ہے میں ویکھیا شاہ جہاں ہاتھ بن کے کھڑا ہے کدی رکوع وچ آیا کدی سجدے وچ آیا میں پوچھ لیا اے کی پیا کردا ہے کہ اللہ دی عبادت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جہاں نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں۔ او آن والا او دیہاتی کہندا ہے ہنے روندا کیوں ہے بادشاہ ہو کے دسیا گیا جی یہ دروازہ ہی ہوئے جتھے دنیا دے بادشاہ اس بادشاہاں دے سامنے روندے نے۔ اس غریب نے ایک جملہ بولیا او کادا شہنشاہ ہے جڑا رو پوے او کادا شہنشاہ ہے جڑا کسے اگے ہاتھ پھیلاوے او کہو جیا شہنشاہ ہے جڑا اگلیاں تو منگدا ہوئے۔ انہاں میسج دے کے واپس چلے گئے۔ نوکرہ نے آکھیا جی ایک بندہ آیا انہاں تحریر دکھائی ہے۔ شاہ جہان نے آکھیا جلدی بلا کے لے آؤ۔ مختصر کے جدو بندہ آیا آپ دے سامنے تے شاہ جہان کہندا ہے اور تو میرے کولو انعام کیوں نہیں منگیا تو میرے کولو پیسہ کیوں نہیں منگیا؟ انہیں آکھیا جی آیا تے میں انعام لین واسطے سا پر او دے کولو میں کیویں منگا جڑا آپ اگلے بوے تو پیا منگدا ہے جڑا آپ اگلے دروازے تو منگدا ہے۔ تیرے کولو میں انعام کی کرا منگ کے میں تیرے جیسے شہنشاہ کولو کیوں منگا؟ میں او دے کولو ہی منگنا ہے جڑے حقیقی شہنشاہ کولو تیرے جیسا پیا منگدا ہے۔ میں او دے سامنے او دے کولو منگنا ہے جڑی میں گل سمجھانا چاہلا پاویں شہنشاہ بادشاہ ہوئے پاویں دنیا دا بادشاہ ہوئے پاویں دنیا دا کوئی مولوی تے پیر ہوئے دنیا دا ادنا تے اعلیٰ کوئی انسان ہوئے سارے محتاج نے کلا مختار ہے۔ پر رب کہندے بندیا تیری زندگی دے سفر وچ کوئی حال بھی آ جائے پریشان نہ ہویا کر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایمان والیاں نو ہر حال وچ بھروسہ بولو اچھی آواز نال 8 دن ہر بندہ میرے سمیت پتہ نہیں کیڑے کیڑے حالات ویندا ہے تے اسی 8ویں دن بھی نا مسجد وہ لبنے ہاں جتھے 1 بجے نماز ہو جائے۔ 1 بجے نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، ناراض نہ ہونا میری گل تے۔ 1 بجے نماز ہو جائے کیوں بجائیے تو خطبہ پڑھے مولوی تے بس نماز پڑھ کے گھر آ جاؤ۔ تھوڑا وس نہیں چلتا نہیں تو لوگ پڑھی پڑھائی لے آیا کرن۔ تو خدا کو 8ویں دن تک وہ گھنٹہ مانگ کے یا اللہ میں 8ویں دن تے اپنے گھر 1 گھنٹے واسطے قبول کر لے اور تو 8ویں دن تے خدا نو کہہ کہ یا اللہ میں اپنے گھر 1 گھنٹہ بٹھا لے اور تو 8ویں دن بھی آنا ہے میں جاواں تے 5 منٹاں چ واپس 8 دن تو بعد آویں زبان تے ختم نبوت دا نعرہ بھی ہوئے آقا دی شفاعت دا امیدوار بھی ہوئے تے جمعے تو بعد دیاں سنتا بھی نہ پڑھیں۔ دنیا دا کیڑا قانون ہے کہ جڑا نبی دی سنت چھڑے انہوں نبی دی شفاعت نصیب ہوئے گی؟ دوستو 8 دن میل لگ جائے نا دنیا ہے نا جس ماحول چ رہنے ہاں اللہ کو توفیق مانگ کے اللہ دے گھر آ قرآن دا نبی دے فرمان دے پانی نال دل دیاں قدورتاں تے میل تے سیائی نو دھو لے پتہ نہیں اگلا جمعہ کسے دے مقدر چانا ہے کہ نہیں آنا۔ مصروفیت بڑی ہے، مصروفیت کی ہے مسیتوں نکل کے فیس موبائل ہر ایک دی جیب وچ ہوندا ہے تو وڈی کڑی مصروفیت ہے۔ مصروفیت تیری یہ وے کہ تو جمعے دن سورہ کاف پڑھے سو جاؤ سارے۔ مصروفیت تیری یہ وے کہ زبان تیری ہوئے درود کملی والے واسطے ہوئے، زبان تیری میری ہوئے صبح تو لے کے شام تک چلے درود اس زبان تے سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ راضیہ فاطمہ ذاکیہ فاطمہ
ساجدہ فاطمہ، صابرہ فاطمہ، شاکرہ فاطمہ، بنت مصطفیٰ فاطمہ، زوجہ علی المرتضیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اپنی کنیز تے باندی نو بیٹی اج جمعے دا دن نے تے جدو جمعے دے دن دی آخری کڑی آئے نا مغرب تو پہلے تے مینوں یاد کرائیں اے او کڑی ہے کہ بندے دے منگن چ دیر ہو سکتی او دی عطا کرن چ کوئی دیر ہی نہیں ہو سکتی۔ اسا سمجھیا ہی نہیں بھی جمعے دے دن دی اہمیت کی ہے۔ اسی جمعے والے دن بھی وہ مسجداں لبنے ہیں جد جاؤ تے 5 منٹاں چ واپس آ جاؤ، کیوں؟ تینوں اللہ نے پیدا نہیں کیتا؟ اگر صدقے جائیے مولویاں دے اسی 1 بجے پڑھ لینا، تسی پڑھیا ہی نہ کرو۔ بولو میرے معزز سامعین کہ حسبی اللہ دا نعرہ لا جڑا نبی نے سمجھایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ زندگی دے سفر وچ کوئی بھی حال آوے، کوئی پریشانی آوے، پریشان نہیں ہونا، ایک کوئی نعرہ لانا ہے، اسباب اختیار کر کے دوائی لے کے دکان دا شٹر کھول کے کہ حسبی اللہ، مینوں میرا اللہ، مینوں میرا۔ ہن سبحان اللہ بول، میں تینوں احد دے مقام تک لے جاؤں۔ جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، بولو ہوئے۔ 70 صحابہ دی شہادت تو بعد جدو مکے دے کافر مدینے تو واپس جا رہے سن نا، ادھے رستے پہنچ کے کہنے لگے یار کڈا چنگا موقع سی، 70 تے شہید ہو گئے، کنے مسلمان زخمی ہو گئے، تے ایک حملہ ہور نہ کر لئیے واپس پلٹ کے کہ نعوذ باللہ مسلمانہ دا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ ابو سفیان نے جو کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہوں نے کہا گل تے صحیح ہے، سارے کہنے لگے گل تے صحیح ہے، روز روز دا رولا مکاؤ۔ اچھا جیڑے لوگ مکے تو مدینے والا آ رہے سن، وہ کافران نے ویکھیا بھی کدھر چلے، انہیں کہا مدینے، انہیں کہا مدینے جیڑے کافر سن نا اس دور دے پروپیگنڈے چ بڑے ماہر ہوندے سن، انہیں کہا جا کے نا مسلمانوں نے یہ خبر پہنچانا کہ وہ کافر پھر ابو سفیان دی ٹیم ساری پھر آ رہی ہے تے تہاڈا بھی مکا چھڑنا ہے جنہاں نے۔ اللہ پاک نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو پہلے دس دیتا، سونے ہاں ان جو بڑھا رہے ہیں اپنے منصوبے تے تو انہاں زخمی صحابہ نو بلا کے پوچھنا یہ تینوں کی آندے نے۔ او صحابہ جنہاں نو 3-4 دن حدیث سے چاہتا دوجا دن سی وہ اجے جا رہے سن نا، آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر اپنے اونا صحابہ نو بلایا جڑے احد دے مقام تے جنگ جی شریک سر۔ اج میرے آقا دیوں صحابہ آئے نے، اللہ دی قسمیں کسی دے پیرا تے تیر دے نشان تے زخم لگے ہوئے نے، ہے کسے صحابی دا بازو زخمی ہے کسے صحابی دی کمر زخمی ہے کسے صحابی دی اکھ زخمی ہے، اے سر تو لے کے پیرا تک زخمانل چور چور نے۔ لیکن میرے آقا نے جدو صحابہ نو بلایا، میرے محمد دا کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جڑا آیا نہ ہوئے، آ کے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ گئے تے آقا نے فرمایا میرے صحابہ مینوں پتہ ہے کہ تواڈے کل بڑے عزیز شہید ہوئے نے، پر ویکھنا میرا چاچا امیر حمزہ بھی تے شہید ہویا ہے، مینوں پتہ ہے تسی عمر بن جموح نو بھی دفن کر کے آئے ہو، مینوں پتہ ہے ایک دوسری میرے حنزلہ نو بھی دفن کر کے آئے ہو، تسی 70 صحابہ نو احد دے دامن وچ سلا کے آئے ہو۔ اے میرے صحابہ، ابو سفیان دی دی ساری ٹیم نے آج پھر پروگرام بنایا ہے کہ جا کے دوبارہ مدینے تے حملہ کریے اور مدینے تے حملہ کر کے مسلمانہ دا نام و نشان مٹا دئیے۔ ہن دسو نہ کافرہ دا تعقب کرنا جے کہ نہیں، انہاں نال لڑنا جے کہ نہیں، قربان محمد تیرے صحابہ دی استقامت تو، قربان میں صحابہ دے ایمان تو، میری گل ہوئے نہ مننا سورہ آل عمران پڑھنا۔ میرے محمد دے صحابہ کہنے لگے سونے ہاں اے
پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے اکھ دی پلک دا اشارہ کر اسی قربان ہون لئی تیار ہاں قرآن کہندا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم انہاں راہگیراں نے آ کے مدینے وچ خبر پھیلائی ہے کہ کافر دوبارہ حملہ کرن واسطے آ رہے ہیں اگلا جملہ قرآن دا اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد دے صحابہ نے انہاں دی آمد دی جدو اطلاع سنی ہے صحابہ گھبرائے نہیں صحابہ دے کوئی پریشانی نہیں آئی صحابہ دے دل نہیں ڈولے قرآن کہندا ہے فزادہم ایمانا جیڑا حلال کھاندا ہوئے کی رزق حلال کھاندا ہوئے زبان نال سچ بولدا ہوئے او دی کسے میدان چ ہار ہو ہی نہیں سکتی صحابہ تو وڈا حلال رزق کھان والا کوئی نہیں صحابہ تو زیادہ سچا اس امت چ کوئی نہیں رب نے ایویں نہیں فرمایا اولئک هم الصادقون ہولی بولو اے سارے صحابہ سچے نے اے او صحابہ نے پیشاب کرن لئی صحابی بیٹھے جنگلی چوہا سوراخ چو لے کے دینار لے کے آئے لے آ کے صحابی دے قدمہ چ رکھے صحابی نے چپ کر کے جیب چ نہیں پائے سیدھا بارگاہ رسالت چ لے کے آئے نے دینار تے آ کے کہن لگے آقا آ رزق ملیا ہے حلال ہے کہ حرام ہے ساڈے واسطے تے حضور نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو رزق تیرے حصے دا سی اللہ نے انہاں جانوراں نو چوکیدار بنا کے اوتے بٹھایا ہوا ہے قرآن کہندا ہے صحابہ پریشان نہیں ہوئے کہ ویکھو جی اسی زخمیاں تے ساڈے کالج نے شہید ہوئے نے احد دے دامن وچ دفنائے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے فزادہم ایمانا صحابہ دے ایمان ہور ود پئے نے مدینے چوں نبی دے نال نکل پئے نے ہمراہ الاسد دے مقام تے صحابہ نبی نال پہنچے نے جیڑی میں تینوں گل سمجھانا چاہندا سا اگوں قرآن کہندا ہے صحابہ دی زبان تے نعرہ کی ہے فرمایا وقا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا حسبنا اللہ وقالوا قرآن نے جمع دا لفظ بولے ہے کہ جڑے نبی دے نال آئے سن ساریاں نے ایک کوئی نعرہ لایا ساریاں دی زبان تے ایک کوئی ورد آیا ساریاں دی زبان تے ایک کوئی جملہ آیا کہ اسی پاویں زخمیاں پاویں تعداد وچ تھوڑے ہاں اسی پریشان نہیں ہونا حسبنا اللہ ونعم الوکیل سانو ساڈا اللہ کافی ہے ونعم الوکیل اچھا کا سب تو بہترین کارساز اللہ ہے آج صوفیاء کرام بزرگان دین آندے نے جس بندے نو کوئی الجھن کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ہوئے وہ 500 واری حسبنا اللہ ونعم الوکیل دا ورد کرے اللہ پاک وہ دی مشکلات وچ آسانی دے راستے پیدا فرما دیں گے اے آج سانو بزرگان دین دس دینے پر اے نعرہ سب تو پہلے کن نے لایا ہے ہولی بولو صحابہ دا نا ہولی نہ ہولی رہو کچھ ہو نہ جائے گا اچھی بولو کن نے لایا ہے صحابہ نے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل میرے معزز سامعین آج دے جمعۃ المبارک دی نشست دا اس گفتگو دا خلاصہ نچوڑے وے کہ دنیا دی لائف دے سفر دے اندر کوئی مشکل آنی ہے الجھنا آزمائشاں میری گل نہیں جو سبحان اللہ بولنے تو میں قرآن دی آیت پڑھ کے دسا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
للہ وإنا الیہ راجعون۔ قرآن کہندا ہے زندگی چ آزمائش آئے گی، کدی رزق دی کمی نال اللہ آزمائے گا، کدی گھراں چوں جنازے اٹھا کے اللہ آزمائے گا، کدی ان کاروبار وچ گھاٹے دے کے اللہ آزمائے گا، کدی فصلاں وچ کمی دے کے اللہ آزمائے گا، پر رب کہندا ہے آزمائش آوے پریشان نہ ہونا بلکہ صبر کرنا ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ ہوئے گا۔ جے سارا مجمع پھر سبحان اللہ بولے تے ایک اور گل کواں، انج سنج انج پکیا رہنا ہے حالات دے مقابلے وچ، جویں بدر دے میدان وچ محمد دے صحابہ پکے رہے سن، پاویں تلواراں کول کوئی نہیں ہے لیکن صحابہ دا اللہ دی ذات تے کامل بھروسہ ہے۔ بدر دے میدان وچ آن والے 313 دے کول ساریاں کول تے تلواراں نہیں نے، انہاں دے تے حالات بڑے خستہ تے کمزور سن مالی حوالے نال، پر قربان محمد دے صحابہ دی استقامت تے اللہ دی ذات تے توکل تو کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ دی ذات تے ہر حال وچ بھروسہ کر، اللہ دی ذات تے ہر حال وچ بھروسہ رکھیا کر۔ تے جڑی میں سورہ توبہ دی آخری آیت پڑھی ہے، اس آیت نو ایڈا پکا یاد کر لے کہ صبح 7 واری یہ آیت پڑھیا کر، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ شام تک تیرے سارے معاملات تیرے لئے کافی ہو جائے گا۔ شام ہوئے تے پھر 7 واری قرآن دی آیت پڑھ لیا کر، اللہ صبح تک تیرے سارے معاملات اپنے ذمے لے گا۔ جدو اللہ اپنے معاملات ذمے لے لوے میرے معزز سامعین پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے نال زندگی گزارے اگر کہ مینوں نفع دین والا بھی اللہ ہے، مینوں نقصان تو بچان والا بھی اللہ ہے۔ اسباب اختیار کر، پھر اللہ دی ذات تے بھروسہ کر۔ اگر کوئی ملا تے کشتی چلان والا اس سمندر تے دریا وچ کشتی لے آوے اور اپنی کشتی دے چپو نو نہ ہلاوے، 10 کشتی چل نہیں سکتی، کشتی دا انجام ڈوبن تو سوا کچھ نہیں۔ اپنی ملا کشتی بھی چلائی چلے اور اللہ دی ذات تے بھروسہ بھی ہوئے۔ اپنی دکان اپنے بزنس پوائنٹ تے آ کے بیٹھ جا، اپنی دکان تے بیٹھ جا اور بیٹھ کے ہن پرندیاں والا توکل کر۔ جویں پرندے نے گھونسلہ چھڑے ہے، کاروباری نے کاروبار واسطے گھر چھڑے ہے، اپنے کاروبار دی اڈے تے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ہن رب کہندے ڈنڈی نہیں مارنی، گھٹ نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ایتھے کوئی 2 نمبر سودا نہیں بیچنا۔ اگر تو مسلمان ہو کے بھی یہ عقیدہ رکھے کہ میں گھٹ نہ تولیا تے روزی کیویں آئے گی، میں ملاوٹ نہ کراں تے رزق کیویں پورا ہوئے گا، اگر میں ملاوٹ تو بغیر رزق جھوٹ نہ بولیا رزق کیویں پورا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے ہن پرندیاں والا یقین کر، جویں اللہ پرندے نو پنجرے چوں بنواز نکلن تو بعد، گھونسلے وچوں نکلن تو بعد، اے شام نو اللہ رزق کھوا کے بھیجدا ہے۔ اپنی دکان اپنے کاروبار دے اڈے تے بیٹھ جا اور پکا عہد کر کے آج میں جھوٹ بھی نہیں بولنا، آج میں کٹ بھی نہیں تولنا، آج میں 2 نمبر سودا بھی نہیں بیچنا، آج سارا دن سچ بولاں گا اور میں کھٹ بھی نہیں تولاں گا۔ رب کہندا ہے جیڑا رب پرندیاں نو رجا کے واپس بھیجدا ہے او اللہ تینوں شام نو کھلا رزق عطا کرے گا۔ ساڈے آنا جھوٹ بولنا فیشن بن گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جیڑا بندہ جڈا وڈا جھوٹ بولے گا بندیاں دا بہت سیاںا بندہ ہے، بہت سیاںا بندہ ہے۔ ایک واری بندہ جھوٹ بولدا ہے فرشتے کنے میل دور او دی منہ دی بدبو دی وجہ تو دور نس جاندے۔ اور حضور نے فرمایا مسلمان دی تے شان ہی نہیں کہ مسلمان جھوٹ بولے، مسلمان جھوٹا ہوئے نہیں، بس
ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸਬਾਬ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸਬਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਬੋਲੋ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੀਜ, ਸੁਹਾਗੇ ਫੇਰੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਉਫਵਿਜ਼ੁ ਅਮਰੀ ਇਲੱਲਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ। ਉਹ 40 ਕਿਲੋ 50 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਡਾ ਸਖੀ ਉਹਨੂੰ 40 ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਮਣ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।